السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں درود شریف کی فضیلت کے بارے میں، اور وہ کون سا درود شریف ہے جس کو جمعے کے دن پڑھنا ہوتا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہوتا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس عظیم ہستی کا اس احسان عظیم کے بدلے میں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس میں فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات ہی کا ہے کہ درود شریف بہت سی پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ درود شریف سے پہلے تھوڑا سا استغفار کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، آمین۔ اور فرمایا کہ جو کوئی شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود شریف بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں، اور فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے کہ جو کوئی شخص تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ اسی ارشاد خداوندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر یعنی کہ آپ علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں پہ ذکر ہے کہ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جو ہیں وہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک انسان معافی نہ مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے، یعنی کہ انسان دعا مانگتا ہے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک کہ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ذاتی گھر کے حصول کے لیے ازمودہ درود شریف۔ جو انسان میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو تو وہ یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔
جو شخص اپنا ذاتی گھر چاہتا ہو وہ یہ درود شریف جمعہ کا دن بعد نماز عصر 1000 بار پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس کے ذاتی گھر کا انتظام کر دیتے ہیں، اور رہائش کے حوالے سے انشاءاللہ وہ کبھی بھی پریشان نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بے شمار روحانی فوائد اس درود شریف میں بہت زیادہ ہیں، چنانچہ ہر نماز کے بعد 21 بار اس کا ورد رکھیں تو انعامات ربانی نازل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔